جو اس وقت دنیا کے ایڈوانس کنٹریز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے پیچھے بہت بڑا لوٹ مار ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کی دولت کو ہتھیا کے اپنے آپ کو امیر بنایا۔ یہ جو مت ہے کہ یہ بہت ہی پروگریسو ہیں، بہت ہی انلائٹنڈ ہیں، بہت ہی جو ہے وہ بہتر قومیں ہیں۔ یہ جتنے پاکستان کے 22 امیر گھرانے، ان میں سے کسی نے محنت کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور سے پہلے یہ سرکاری ادارے نقصان میں کیوں نہیں تھے؟ یہ جو ہمارے امپورٹڈ سارے وزیر خزانہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فری مارکیٹ سے دنیا میں ترقی ہوئی ہے۔ اگر فری مارکیٹ سے دنیا میں ترقی ہوئی ہے تو دنیا کے 190 سے زیادہ جو ممالک ہیں، اس میں تقریباً 185 سے زیادہ ممالک میں فری مارکیٹ اکانومی ہے۔ لاطینی امریکہ میں اتنے خطرناک فری مارکیٹ اکانومی کے چمتکار رہے اور ایسے قوانین رہے کہ بولیویا میں ایوو مورالس سے پہلے بارش کا جو پانی تھا اس پر بھی ایک عام آدمی کا اختیار نہیں تھا، تو آپ اپنی چھت پہ جا کے بارش کا پانی جمع نہیں کر سکتے تھے، اس پر بھی کمپنی کے رائٹس تھے۔ کہ اگر فری مارکیٹ اکانومی سے خوشحالی آتی ہے تو دنیا کے 30-40 ممالک خوشحال کیوں ہیں؟ سارے کیوں نہیں خوشحال ہیں؟ اس کا مطلب ہے سرمایہ دارانہ نظام سب کو خوشحال نہیں بنا سکتا، یہ صرف چند لوگوں کو، چند خاندانوں کو، چند ممالک کو خوشحال ضرور بنا سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی، بھائی پاکستان میں ابھی جو نیا ایسٹیمیٹ آیا ہے کہ تقریباً 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سٹینڈرڈ لائن سے نیچے چلے گئے۔ جب آپ اپنی معیشت کی بنیاد اس پہ رکھیں گے کہ آپ را مٹیریل باہر سے منگوائیں گے اور عالمی مارکیٹ میں کسی بھی وجہ کی بنیاد پر یا وجوہات کی بنیاد پر وہ را مٹیریل مہنگا ہوگا، تو آپ کیسے اس مہنگے را مٹیریل کو استعمال کر کے سستی بجلی وہ پیداوار کر سکتے ہیں؟ آپ کی مینوفیکچرنگ تو تباہ ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں IMF، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی ادارے جا کر گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو اسپیشلی یہ ریسیپی، ڈیزاسٹر کی ریسیپی دیتے ہیں؟ تو جب دولت پیدا جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہی محنت سے، تو محنت کشوں میں وہ تقسیم کیوں نہ ہو؟ یہ تصور غلط ہے کہ محنت سرمایہ دار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو آپ نے ایلیٹ کیپچر کی بات کی، کبھی یہ نہیں بتاتی، چاہے شمشاد اختر صاحبہ ہوں یا کوئی اور وزیر خزانہ ہے، انہوں نے کبھی بتایا کہ یہ جو UNDP کی رپورٹ ہے، $17 بلین سے زیادہ آپ امیر لوگوں کو سبسڈیز دے رہے ہیں، یہ کون ہے امیر لوگ؟ تو مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہارورڈ سے لے کر لمس تک، لمس سے لے کے میں بھی جو انڈیا کے ٹاپ ادارے ہیں بزنس اسکول، وہاں پہ کوئی متبادل پڑھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا۔ جن ممالک میں ریاستوں نے بزنس کیا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ان کو پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اگر یہ خالی ایمانداری سے ہی پڑھا دیں اور اسٹوڈنٹ کو فیصلہ کرنے دیں، سرمایہ دارانہ نظام بھی پڑھا دیں اور یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی پڑھا دیں کہ جی معیشت کا کام جو ہے صرف منافع کمانا ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، ہوس ہے، اور یہ بھی پڑھا دیں کہ نہیں جی معیشت کا کام بنیادی طور پہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا میں رونما ہونے والے بہت سارے معاشی بحرانوں کا، اور ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کیے جاتے ہیں، ان کا وہ تجاویز جو ہے وہ کتنے ویلڈ ہیں، ان کا کتنا ریلیونس ہے ہمارے جدید معاشی نظام کے ساتھ، اور خاص کر ہمارے سماجی اور سیاسی نظام کو بدلنے میں یا ان کو بہتر کرنے میں، لوگوں کو آسودگی دینے کے حوالے سے جو تجاویز پیش کیے جاتے ہیں اس میں کتنی جان ہے، کیونکہ ہم ایک فری مارکیٹ اکانومی میں رہتے ہیں، گلوبل ایک نیو لبرل سسٹم ہے، اور نیو لبرل سسٹم کیا ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں دنیا میں معاشی نظام کی، تو ہم اس کے حوالے سے جو سولوشن ڈھونڈتے ہیں وہ ایک نیو لبرل جو پیراڈائم ہے اس میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ہمارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نیو لبرلزم کیا ہے۔ مثلا ایک جو سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جب بھی دنیا میں معاشی کرائسس آئے تو اس کا حل مارکیٹ میں ہے، مارکیٹ کو، ریاست کو معیشت سے الگ کیا جائے اور مارکیٹ کو فری آپریٹ کرنے دیا جائے، تو مارکیٹ ہی ڈٹرمن کرے گی کہ دنیا کا نظام کیسے ہو، معاشی گروتھ یا معاشی نمو کیسے آگے بڑھے۔ اور اس کے لیے پھر جو حل تجویز کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ اگر معیشت کو مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جائے، ریاست کو ہٹا دیا جائے، ریاست کے رول کو کم سے کم بلکہ اس کو بالکل ہی ایلیمنیٹ کیا جائے، تو معاشی نظام اپنے آپ کو خود ہی ریوائیو کرے گا۔ اور اس میں بہت سارے متس پوشیدہ ہیں، ان متس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کیا واقعی جو دنیا کا معاشی نظام ہے اس میں آنے والے بحرانوں کو حل کرنے کے لیے کیا مارکیٹ اکانومی واحد طریقہ ہے، یا اس کے متبادل اور بہتر طریقے بھی موجود ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے بہت سارے اور متس ہیں۔ مثلاً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دنیا بھر کی
کی جو وہ بدحالی ہے یا جو ایک ڈسپیرٹی ہے دنیا میں غریب اور امیر کے درمیان، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں بڑے سست ہوتے ہیں، وہ کوئی کاہل ہوتے ہیں، ان میں کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، ورنہ اگر کوشش کرے تو ہر کوئی اس نظام کے اندر امیر بن سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جس کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف گلوبل جو اسکیل ہے اس پہ ہی نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاشی بحران ہے اس کے لیے بھی ان کا بہت بڑا ریلیونس ہوتا ہے، تو ہم اس حوالے سے بھی اس پہلو پہ بات کریں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان آج موجود ہیں عبدالستار۔ ویلکم۔ شکریہ ستار۔ اور آپ کے تعارف میرا خیال تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ الفاظ کہوں گا۔ ستار صاحب بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں بڑا جانا پہچانا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ایک پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، چیزوں پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ معاشی حوالے سے جو دنیا کا اس وقت کرائسس ہے اور پاکستان کا کرائسس ہے، اس میں ان کا ایک متبادل جو ہے وہ تھاٹ موجود ہے۔ وہ تھاٹ ہے جس پہ کم بات ہوتی ہے، لیکن اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ان تمام متس کو ایک کر کے ہم اس کے گرہ کھولنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے ہم ایسا سولوشن دیں جو سولوشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سولوشن دینا تو بہت بڑا وہ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا پاسبل سولوشن ہو سکتے اس میں ہم ضرور بات کریں گے۔ اس میں آپ چونکہ آج تشریف لائے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے 2-4 پوڈ کاسٹ کیے تھے جس میں ہم نے فری مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ اس میں جو اکثر ہمیں جو ایک بات سامنے آتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کرائسس آتا ہے تو اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا سرکلز ہیں یا مین اسٹریم میڈیا، اس پہ ایک ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، بازگشت کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام ریاستوں کو اس معاشی نظام سے الگ کیا جائے، ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو مارکیٹ گلوبل فری اکانومی کو ہم جب پروموٹ کریں گے تو یہ مسئلے خود بخود حل ہوں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس مسئلے کی طرف آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ تاریخی تناظر میں سرمایہ دارانہ نظام کو یا مارکیٹ اکانومی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے جڑی جو دیو مالائی قصے ہیں یا میتھس ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی اور مالی اعتبار سے تباہی کے دہانے پر ہے، اور اس کی بڑی وجہ وہ نیو لبرل ایجنڈا ہے جو 80 کی دہائی میں یہاں پر آیا، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، اور اس کے بعد سے مسلسل یہاں پر جو ہے وہ نیو لبرل ریفارمز کی گئیں، جو خود ریفارم کی بہت بڑی انسلٹ ہے کہ دراصل تو یہ ہے کہ وہ آپ کی معیشت کا جنازہ نکالتے ہیں، مزدوروں کا جنازہ نکالتے ہیں، لیکن نام انہوں نے اصلاحات رکھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو سرمایہ دارانہ نظام میں یا مارکیٹ اکانومی میں میتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے جب یہ سوال کریں کہ کچھ لوگ امیر کیوں ہیں اور یہ انسانیت کا جو اتنا بڑا حصہ ہے وہ غریب کیوں ہیں، تو وہ کہیں گے دیکھیں جی، کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ بہت چالاک ہوتے ہیں تو وہ امیر بن جاتے ہیں، بقیہ لوگ سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ امیر نہیں بن پاتے۔ تاریخی تناظر میں یہ بات بالکل ایسی ہے کہ جس پہ کئی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ہم بحث میں کبھی ایکسیپشنلائز نہیں کرتے، ہم جنرلائز کرتے ہیں، عمومی بات کرتے ہیں، چاہے آپ ممالک پر بات کر لیں یا افراد پر بات کر لیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا دنیا میں لوگ کبھی محنت سے امیر بنے ہیں یا بنیادی طور پہ ناانصافی، استحصال، ظلم، جبر اور لشکر کشی اور انسانوں کا بڑے پیمانے پہ قتل کر کے جو ہے وہ ممالک امیر بنے۔ مثال کے طور پہ اگر امریکہ آج دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو ہاورڈ زن کے مطابق جب کرسٹوفر کولمبس بہاماس پر اس نے قدم رکھا تو اس وقت مقامی لوگوں کی آبادی پوری امریکاز میں تقریباً 59 ملین تھی، جو یورپ کی آبادی کے برابر ہی تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ ان 59 ملین لوگوں میں سے اب آٹے میں نمک کے برابر لوگ بچے، 95% لوگ وہ وائپ آؤٹ ہو گئے۔ پھر 12 ملین کا کہا جاتا ہے کہ 12 ملین غلاموں کو، سیاہ فام افراد کو یہ لے کر آئے کھینچ کر، جن سے صبح شام انہوں نے جانوروں کی طرح کام کرایا۔ اگین اس اعداد و شمار میں جو ہے وہ تنازعات ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ انکلوڈنگ ہاورڈ زن کے 50 ملین کے قریب اس طرح کے لوگ لے کر لائے گئے جن سے کام کرایا گیا ساؤتھ سینٹرل اور اس میں نارتھ امریکہ میں۔ تو آج اگر دنیا میں امریکہ امیر ترین ملک ہے تو اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریڈ انڈینز کی آبادی تھی 95% وہ چلے گئے۔ 40 لاکھ سیاہ فام افراد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ خالی ان کو مڈل
پیسج میں ان کو مار دیا گیا. پھر اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں سے صبح شام جو انہوں نے کام کرایا. اس کے علاوہ ملینز کی تعداد میں وہ انڈینچرڈ لیبر لے کر آئے جن کا سماجی رتبہ مور اور لیس غلاموں کی ہی طرح تھا, اور شروع میں وہاں پر مشترکہ بغاوتیں بھی ہوئیں. تو اگر ہم کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح ممالک امیر بنے, مثال کے طور پہ 15ویں سینچری کے اختتام کے قریب اور 16ویں سینچری کے شروع میں ہمیں جو ہے وہ پورچگال اور اسپین امیر نظر آتے ہیں. 1492 میں یہ نکلتے ہیں, اس سے پہلے پرتگال نکلتا ہے, ایک مسلمان افریقن کنگ تھا مانسی موسا, وہ سارے راستے سونا لٹاتے ہوئے گیا تھا, تو پرتگیز نے پہلے اس کے سونے کا سنا اور وہ پہلے 14 سینچری میں نکلے, پھر 15 سینچری میں اسپینیارڈس نے شروع کیا, اسپینش نے, اور پھر یہ کرے. اب یہ دیکھیں محض اتفاق کی بات ہے کہ 16ویں سینچری کے شروع میں دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں وہ پورچگال اور اسپین ہے, اسپین اور پرتگال. پھر بیچ میں یہ ڈچ کود جاتے ہیں, یہ جو سونا چاندی لوٹ کے لاتے ہیں پرتگالی اور اسپینی, یہ ان کو لوٹتے ہیں. اس میں ڈچ بھی شامل ہیں, فرینچ بھی شامل ہیں, انگلش بھی شامل ہیں. اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ 16 سینچری کے اختتام پر یا 17 سینچری کے شروع میں ڈچ ایک پاورفل ایلیمنٹس بن جاتے ہیں. بعد میں برطانیہ اور فرانس کود جاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح ان کی دولت لوٹتے ہیں. جو دولت لوٹ کر اسپین کے جہاز یا پرتگال کے جہاز سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ سے لوٹ کے لا رہے تھے, وہ اس کو لوٹتے ہیں. اور اس میں ایک بڑا مشہور لٹیرا فرانسس ڈریک, اس کو برطانیہ کی نیوی میں بہت بڑا عہدہ بھی ملا اور اس کا نائٹ ہوڈ کا خطاب بھی ملا, تو وہ بھی ان کو لوٹتا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15 سینچری کے اختتام پر اور 16 سینچری کے شروع میں اسپین اور پرتگال جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ امیر بن جاتے ہیں اور یورپ کے بڑے طاقتور ملک بن جاتے ہیں. پھر ایک مرحلے پہ آ کے ہالینڈ کا شمار یا نیدرلینڈ کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو طاقتور ہوتے ہیں دنیا میں. پھر برطانیہ, فرانس فائنلی جو ہے وہ امیر ممالک ہو جاتے ہیں. امریکی پروفیسر نوم چومسکی نے یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. اس نے کہا محض یہ اتفاق کی بات ہے کہ دنیا کے جو کلونیل پاورز تھے وہی آج انڈسٹریل پاور بھی ہیں. امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, آپ کا یہ جاپان, اس کے علاوہ کینیڈا اور آسٹریلیا. کینیڈا اور آسٹریلیا بھی آف کورس ہے, لیکن G7 کے جو ممالک ہیں چلیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں. کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور امریکہ سیٹلر اسٹیٹس ہیں جنہوں نے مقامی آبادیوں کو مکمل طور پر ختم کر کے, تو یہ کولونائزیشن کا ایک ایکسٹینشن ہی تھی. ٹھیک ہے یہ کلونیل پاور اس طرح نہیں, امریکہ نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا جیسے فلپین پہ اس نے قبضہ کیا, لیکن بہت سارے مورخین سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک انڈائریکٹ کلونیل پاور تھا جس نے ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں کسی جب سارے یورپینز کو نکال دیا یا وہاں یورپی اثر و رسوخ کو جب ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا بیک یارڈ ہے, کوئی یہاں پر نہیں گھسے گا. اسی طرح جاپان کی مثال دی جاتی ہے. جاپان نے بھی انڈو چائنا میں ہے, چاہے وہ آپ کا منچوریا جو چائنا کا علاقہ ہے وہاں پر لوٹ مار کی, اور جاپان بھی آج ایک امیر ملک ہے. دنیا کے اگر آپ زیادہ تر امیر ممالک یا خوشحال ممالک کی فہرست نکالیں تو اس میں تقریباً ویسٹرن یورپ کے اچھے خاصے ممالک آ جاتے ہیں. اب آپ بیلجیم کو بھی اگر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہو دنیا کے 30-40 ممالک میں 50 ممالک میں جو نسبتاً بہتر ہیں معاشی طور پر اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. 1 ملین لوگ خالی انہوں نے مارے. اسی طرح امریکہ سے ہٹ کے آپ برطانیہ میں آئیں. برطانیہ آج دنیا کا امیر ترین ملکوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. 35 ملین لوگ خالی بہار, اڑیسہ, بنگال اور مختلف جو ہندوستان میں جو فیمنز آئیں, جو قحط آئے, اور ان فیمنز کی ایک بڑی وجہ برطانوی پالیسیز تھیں. بالکل اسی طرح آپ فرانس کا دیکھ لیں کہ فرانس نے الجیریا میں کتنے لوگ مارے, اس نے انڈو چائنا میں کیا کیا ظلم کیا. اب افریقہ میں جو 50 اسٹیٹس ہیں اس میں سے تقریباً فرانس کے پاس 20 تھیں اور برطانیہ کے پاس 22 تھیں. باقی 8 ریاستیں جو ہیں وہ دوسرے کلونیل پاورز کے پاس رہیں وقتاً فوقتاً, جس میں اٹلی, جرمنی اور یہ بیلجیم سارے شامل تھے. تو ہمیں یہ مت توڑنی چاہیے کہ بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے بھی امیر ترین ملک ہیں ان کی تاریخ استحصال کی, جبر استبداد کی, ظلم کی اور جینوسائڈ کی رہی ہے, نسل کشی کی رہی ہے, اس میں کوئی نہیں بنا. اسی طرح اگر آپ افراد کا لے لیں,
اگر لوئڈ ٹی ایس بی کے خاندان کا لے لیں، ایون گارڈین اخبار کا لے لیں، آپ دوسرے جو بڑی بڑی امیر فیملی ہیں ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی پہلی انشورنس جو ابتدائی انشورنس کمپنیاں ہیں ان کی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو ابتدائی شپنگ کمپنیاں ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج ہیں، یہ سارا اٹھا کے آپ دیکھیں. ایون آپ کو کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے بھی بہت سارے ڈونرز ایسے مل جائیں گے جن کا تعلق جو ہے وہ غلامی سے تھا. امریکی ون آف دی امریکن پریزیڈنٹ نے ایک برٹش ڈگنیٹریز کو بتایا کہ آج سے 100 150 200 سال پہلے غلامی کے دور میں وہ $12 کا ایک غلام خریدتا تھا اور اس دور میں $247 کا وہ غلام بیچتا تھا. اور جو اس کے ایسٹیمیٹ لگائے گئے ہیں، خالی ہیٹی جو ہے وہ بلینز آف جو پاؤنڈ ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. کچھ اندازوں کے مطابق اگر یہ ریپریشنز لیا جائے سارے کولونائزیشن کا، غلامی کا، تو یہ کوئی $31 ٹریلین بنتا ہے. $31 ٹریلین کا مطلب یہ ہے کہ اتنی یورپی یونین کے ٹوٹل شاید ریزروز بھی نہ ہوں. تو ہمیں پہلی یہ متھ ڈیمولش کرنا چاہیے کہ دنیا میں آپ امیر محنت سے بنتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کے ایڈوانس کنٹریز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے پیچھے بہت بڑا لوٹ مار ہے اور انہوں نے پوری دنیا کی دولت کو ہتھیا کے اپنے آپ کو امیر بنایا. یہ جو متھ ہے کہ یہ بہت ہی پروگریسو ہیں، بہت ہی انلائٹنڈ ہیں، بہت ہی جو ہے وہ بہتر قومیں ہیں، تو اس کے پیچھے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں بہت زیادہ، جیسا آپ نے فرمایا کہ لوٹ مار اور اس کی ہسٹری. لیکن آج کے دور میں جب ہم اس کو اٹھا کے آج کے دور میں لاتے ہیں تو دنیا بھر میں جب بھی مثال دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مثال جیسا بھی آپ نے بات کی، جو کچھ فیملیز پہلے سے امیر تھی، آج مثال دی جاتی ہے، مثلاً بل گیٹس کی مثال دیتے ہیں یا زکربرگ کی یا کچھ لوگوں کی. یہ دیکھیں یہ عام لوگ تھے اور انہوں نے اپنی محنت سے، امیجنیشن سے بہت سارا پیسہ بنے، امیر ہو گئے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے امیر بننے میں اس نظام کے لچک کا بڑا ہاتھ ہے، کہ نظام کے اندر وہ آپشنز موجود ہیں کہ لوگ محنت کریں اور اپنا صحیح راہ میں، صحیح سمت میں محنت کریں تو ایک انڈیویجول امیر بن سکتا ہے. لہٰذا امیر بننے کے راستے سب کے لیے کھلے. یہ کتنا بڑا متھ ہے؟ میرے خیال سے اس میں بھی کوئی وزن نہیں ہے. آپ موجودہ دور کے دیکھیں، مثلا بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیلف میڈ ہے. بہت سارے امریکی خارجہ پالیسی کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی قاتل مشین جسے پینٹاگون کہا جاتا ہے، وہ اس کا سب سے بڑا کانٹریکٹر ہے. بالکل اسی طرح ان کے جتنے بھی آپ لگا لیں معاملات، ان کے کہیں نہ کہیں کنیکشن نظر آئیں گے. بھائی اوباما کے دور میں $800 بلین کی انہوں نے سبسڈیز دی. برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر کی پارٹیاں اور یہ جتنے نیو لبرلزم کے حامی ہیں، انہوں نے وہاں بینک کو نیشنلائز کیا. مثلا وہ پروفٹ کو انڈیویجولائز کرتے ہیں اور جب لاسز ہوتے ہیں تو اس کو سوشلائز کرتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہے. اس میں ہمارے ملک کی بہترین مثال ملک ریاض صاحب ہیں کہ ملک ریاض صاحب پر جس طرح کے ایلیگیشن ہیں، جس طرح صاحب کے الزامات ہیں، یہ جتنے پاکستان کے 22 امیر گھرانے، ان میں سے کسی نے محنت کی ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی صنعتوں میں 5% بھی یونینائزیشن نہیں ہے. پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یونین بنا سکتے ہیں. جا کے ذرا پوچھیں کہ ان فیکٹریوں میں جو ہزاروں فیکٹریاں ہیں، اس میں سے کتنی فیکٹریاں جو ہیں وہ پروویڈنٹ فنڈ دیتی ہیں، انشورنس دیتی ہیں، کتنی فیکٹریوں میں جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشنز اچھی ہیں. بلدیہ فیکٹری کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں ورکنگ کنڈیشن کیا تھی اور شارٹ سرکٹ کے تھرو وہاں پر آگ لگی اور کتنی تباہی مچی. تو یہ خالی ہمارے ہاں معاملہ نہیں ہے. آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ 10-15 سالوں میں کتنی صنعتی تباہیاں وہاں پر ہوئی ہیں، کتنی فیکٹریوں میں آگ لگی ہے. آج بھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر چیپ لیبر یا ایکسپلائٹیشن دولت کے پیچھے کار فرما نہیں ہے تو یورپ کی کمپنیاں انڈیا یا دوسرے ممالک کیوں جاتی ہیں؟ کیوں کال سینٹر وہ وہاں پر منتقل کرتی ہیں؟ اس میں بہت سارے محرکات ہوں گے، لیکن ایک بڑا محرک چیپ لیبر ہے کہ برطانیہ میں اگر انہیں مزدور کو £3,000 یا £2,000 دینا ہے تو انڈیا میں وہ 200, 400, 500, 600 پاؤنڈ پہ وہی مزدور کام کر رہا ہوگا اور وہ کوئی یونین نہیں بنائے گا، وہ کوئی مطالبات نہیں کرے گا، وہ ان سے سوشل سیکیورٹی شاید اس طرح نہ مانگے جس طرح یورپ کا مزدور مانگ رہا ہے. آج بھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سرمایہ سکڑ کے
بنگلہ دیش کیوں جا رہا ہے, ویتنام کیوں جا رہا ہے, 80 کی دہائی میں وہ چائنا کیوں جا رہا تھا, اس لیے کہ چیپ لیبر تھی. تو چیپ لیبر بہت بڑا فیکٹر ہے, ایکسپلائٹیشن بہت بڑا فیکٹر ہے. اور یہ جتنے آج کے بھی بڑے کانٹریکٹرز ہیں, آج کے بھی جتنے بڑے امیر لوگ ہیں, ان کا بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پہ اس استحصال سے تعلق ہے. ہو سکتا ہو بعض معاملات میں براہ راست ان کا استحصال سے تعلق نہ ہو, لیکن اگر آپ فردر انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کا بھی ان تمام چیزوں سے تعلق ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ایک معاملہ جو اور ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ دولت منصفانہ طور پہ سماج میں یا معاشرے میں تقسیم ہونا چاہیے, چند شخصیات کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ دولت پیدا کیسے ہوتی ہے. ایون ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو محنت کو بڑی اہمیت دیتے تھے, اور ان کے خیال میں دی اماؤنٹ آف دی ویلیو آف اے پروڈکٹ وڈ بی ڈیٹرمنڈ بائی دی اماؤنٹ آف لیبر دیٹ وڈ بی انویسٹڈ ان اٹ. یہ تو ہائیک کے دور کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لیبر کو بالکل ہی وہ کر دیا ہے. مثلا اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں, مثال کے طور پہ میں اگر ایک سرمایہ دار ہوں, میں 50 کروڑ کی جو ہے وہ مشینیں خرید کر فیکٹری میں لگا کر اس کے آگے ڈھول پیٹنا شروع کر دوں, تو کیا اس میں سے دولت نکلنا شروع ہو جائے گی؟ معیشت کی زبان میں وہ مردہ سرمایہ ہے. اس مردہ سرمایہ میں زندگی ڈالتا ہے مزدور جو اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انسان کی پہلی جنم بھویں جنگل تھا یا غار تھی, تو انسان نے وہاں پر کیا تھا دولت پیدا کرنے کے لیے؟ نیچر تھا, نیچر تھی اور انسانی محنت تھی. نیچر اس کو ملا, پتھر اس کو نیچر سے ملا, اس نے 2 پتھروں کو رگڑ کے آگ پیدا کی, آگ سے اس نے آلات بنائے. تو آپ کے پاس کوئی سرمایہ تو نہیں تھا اس دور میں. آج بھی دولت پیدا کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت اہم ہوتی ہیں, اور بھی اس کے عوامل ہوتے ہیں, لیکن 2 اہم جو عوامل ہیں وہ محنت ہے, انسانی محنت ہے, اور نیچر ہے. آپ نے نیچر سے درخت دیا, اس کی میز کرسی بنا لی لکڑی حاصل کر کے. آپ نے نیچر سے ربر لیا, اس کا آپ نے ٹائر کچھ بھی بنا لیا. آپ نے نیچر سے آئرن اور لیا, آپ نے اسٹیل لوہا کچھ بھی بنا لیا. تو جب دولت پیدا جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہی محنت سے, تو محنت کشوں میں وہ تقسیم کیوں نہ ہو؟ یہ تصور غلط ہے کہ محنت سرمایہ دار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, کہ ایک سرمایہ دار فیکٹری لگاتا ہے تو وہ اس سے پیسہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اس نے خالی فیکٹری لگانے کا کام کیا ہے نا, یہی کام ریاست کرے, فیکٹریاں لگائے, اس فیکٹری سے جو منافع آئے اس منافع سے ریاست پابند ہو کہ وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے, لوگوں کے لیے گھر بنائے, تعلیم صحت دے, ان کے لیے جو ہے وہ ورکنگ آورز کم کرے, اور وہ عوامی فلاح کے پروجیکٹ پہ کام کرے. لیکن وہ منافع اگر کسی ایک اسٹیٹ کی جیب میں جائے گا, وہ پیرس کے کسی ہوٹل میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرے گا, وہ لندن کے کسی ہوٹل میں اپنے پوتے کی جو ہے وہ سالگرہ کرے گا, وہ کراچی کے کسی بڑے ہوٹل میں جو ہے وہ اپنے بیٹی کی مہندی کرے گا, وہ ممبئی کے کسی بڑے علاقے میں جو ہے وہ جہیز دکھائے گا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیا کیا جہیز دیا ہے. لیکن وہ منافع اگر ریاست کے پاس جاتا ہے, اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, مزدوروں, کسانوں, نچلے طبقات کا خیال کرتی ہے, تو وہ ریاست ان کو تعلیم, صحت, پینے کے صاف پانی پہ خرچ کرے گی. اس کے لیے ریاست کو بھی لوگوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. مثلا ہماری جیسی ریاست ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ اس طرح کی ریاست جو ہے اگر قومی مطلب تحویل میں دی جائے انڈسٹریز, کیا یہ ریاست اس قابل ہے کہ وہ واقعی اس سے دولت پیدا کر کے اس کی منصفانہ تقسیم کو ممکن بنائے, یا کوئی الٹرنیٹ ریاست ہونی چاہیے, کوئی بہتر ریاست ہونی چاہیے؟ نہیں, ریاست تو یقیناً ریاست کے آپ کو شکل کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. ریاست ایسی ہو جو مزدوروں اور کسانوں کی ہو. اسی سے جڑی یہ بات بھی ہے, یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ جی ریاستیں کام نہیں کر سکتی. یہ مفتہ اسماعیل صاحب سے لے کے ڈاکٹر شمشاد اختر, ان سے لے کے حفیظ پاشا, ہاں حفیظ بادشاہ ہوں اور دوسرے لوگ ہوں. آپ مزے کی بات یہ خود جب پاور میں ہوتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے, باہر نکل کے پھر یہ ساری ری امیجنیشن کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ کبھی بھی ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاستیں کام نہیں کر سکتی, بزنس نہیں کر سکتی, معیشت نہیں چلا سکتی, آپ نے کبھی ان ریاستوں کو پڑھا ہے جنہوں نے بزنس چلانے کی کوشش کی؟ مثلا میں مثال آپ کو سوویت یونین کی دوں کہ 1917 میں انقلاب آیا, 26 تک اس کا پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا, 33 تک امریکہ نے ریکگنائز نہیں کیا اس کو. 17 میں انقلاب آیا, ود ان نو ٹائم وہاں پہ وائٹ فورسز کی حمایت میں امریکہ, برطانیہ, فرانس کی فوجیں
داخل ہو گئی, وہاں خانہ جنگی ہوتی رہی. ہلکے ہلکے وہ ملک 1930-35 میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی, اس میں ہٹلر گھس گیا. پوری سیکنڈ ورلڈ وار میں 70 ملین لوگ مرے, 7 کروڑ لوگ. جی, کچھ فگرز اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں. 70 ملین میں 27 ملین لوگ سوویت یونین کے تھے. 38,000 انڈسٹریز ان کی تباہ ہوئیں. جنگ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جنگ میں ایک بندہ مرتا ہے تو 2 آن ایوریج اس پر زخمی ہوتے ہیں. 5 آن ایوریج اس پہ زخمی ہوتے ہیں, جس میں وہ پوسٹ ٹرامیٹک ایفیکٹ بھی لگا لیتے ہیں. آپ 2 تصور کر لیں کہ سوویت یونین میں 2 بندے زخمی ہوئے. اس کا مطلب ہے کم از کم 5 کروڑ 40 لاکھ لوگ ان کے زخمی ہوئے, 2 کروڑ 70 لاکھ لوگ ان کے مرے, 38,000 انڈسٹریز ان کی تباہ ہوئیں, 4,000 سے زیادہ ان کے ٹاؤن, قصبے, شہر, یونین کونسلز وغیرہ تباہ ہوئیں. اس کے باوجود, اور یہ کب ہو رہا ہے, یہ تقریباً مور اور لیس 1942 سے لے کے 1945 کے درمیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری تباہی. 1956 میں دنیا کا پہلا انڈسٹریل ملک امریکہ ہے اور دوسرا انڈسٹریل ملک سوویت یونین ہے. کبھی یہ آپ ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ 1917 میں اس ملک میں لائف ایکسپیکٹنسی 37 تھی, جو اٹھ کر 62, 72, کچھ علاقوں میں ایون 80 سے اوپر گئی. انہوں نے خلا میں پہلی عورت بھیجی, خلا میں جانور انہوں نے پہلا بھیجا. انہوں نے جو ہے سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں کتنی ایکسیل کی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن نہیں ہوگا اور جینیس لوگ پیدا نہیں ہوں گے, تو سوویت یونین میں تو کوئی کمپٹیشن نہیں تھا نا. وہاں اس طرح کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں تھی. وہاں اس طرح جو ہے جس طرح دوسرے سرمایہ دارانہ ممالک پر انڈسٹریز پہ سرمایہ داروں کا قبضہ تھا, اس طرح کوئی قبضہ بھی نہیں تھا. مجھے بتائیں زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں سوویت یونین نے بہترین لوگ پیدا نہیں کیے, چاہے وہ ایسٹروناٹ ہوں, انجینئرز ہوں, ٹیکنیشینز ہوں, سائنٹسٹ ہوں. کون سا ایسا شعبہ ہے؟ ہر شعبے میں انہوں نے لوگ پیدا کیے. اور نہ صرف سوویت یونین اپنے آپ کو پال رہا تھا, ایسٹ اور سینٹرل یورپ میں اس نے جو ہے بلینز آف ڈالرز کی سبسڈیز دیتا تھا. کچھ اندازوں کے مطابق اوور دا ایئرز اس نے $500 بلین کی سبسڈیز دی. 49 میں جب چائنا میں ریولوشن آیا, 22,000 سوویت یونین کے ایڈوائزر وہاں پہ تھے. کیوبا میں جب انقلاب آیا تو وہاں کی ساری شوگر, وہاں کی تمباکو, وہاں کا آئل کو ریفائن کیا. پولینڈ کو ٹریکٹر کی ٹیکنالوجی دی. پورے سینٹرل یورپ اور ایسٹرن یورپ کی اکانومیز کو سہارا دیا. پاکستان اور بھارت جیسے ترقی پذیر ممالک کو اسٹیل مل دیے, جو پاکستانی اسٹیل مل 1 ملین ٹن کی کیپیسٹی سے 2 ملین ٹن کی کیپیسٹی پر جانا تھا, جو نہیں جا سکا جنرل ضیاء کی پالیسیز کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پوری دنیا میں لبریشن کی موومنٹ بھی سپورٹ کی. افریقن نیشنل کانگریس سے لے کے انڈین نیشنل کانگریس, فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن سے لے کے پیٹرس لوبمبا, سب کو اس نے سپورٹ کیا. یہ اس کی اکانومی کی وائٹیلٹی ہی تھی نا. پھر کیوبا میں آپ دیکھیں کہ معیشت اس طرح نہیں ہے, اس کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ کیوبا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے لیٹن امریکہ کے جو سب سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ دنیا میں ان ممالک میں اس کیوبا کا شمار ہوتا ہے جہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے. کیوبا دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ماں سے جو بچے میں HIV ٹرانسمٹ ہوتا تھا اس کو کسی حد تک روکنے کی کوشش کی ہے. پوری دنیا میں کہیں قحط آتا ہے, کوئی قدرتی آفت آتی ہے, کیوبن ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیم از دا فرسٹ ٹو ارائیو اینڈ دا لاسٹ ٹو لیو. اور دنیا جو 2005 میں ارتھ کویک آیا تھا اس میں کیوبا کے بڑے ڈاکٹرز آئے تھے, بہت آئے, ویری ویل کوالیفائڈ ڈاکٹرز. ایک بات جو اور ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوتی اسپیشلی پاکستان کے تناظر میں, کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے پاکستان میں, جو معیشت کا جنازہ نکلا ہے, جو سرکاری اداروں کی تباہی ہوئی ہے, جو اس ملک کی عوام نے اپنی خون پسینے سے 50, 60 اور 70 کی دہائی میں بنائی تھی, اس خون پسینے کی کمائی کو جو ہے انہوں نے برباد کیا. اس میں نون لیگ کا بھی ہاتھ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ ہے, عمران خان کی جماعت کا بھی ہاتھ ہے, ساری سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے, اور طاقتور لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں. مثال کے طور پہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری ادارہ بھی چلے اور پرائیویٹ ادارہ بھی چلے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو 2 روپے کی پرچی میں یہ جو آپ کا کمپلیکس ہے, یہ پمز ہاسپٹل میں اگر 2 روپے کی پرچی میں آپ کا علاج ہوتا ہے,
آپ کا دماغ خراب ہے آپ شفا ہاسپٹل میں 22 لاکھ روپے دیں گے یا آغا خان میں آپ 15 لاکھ روپے دیں گے. آپ کو اگر سرکاری تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیم ملے گی تو آپ روٹس، ملینیم، فروبیل، سٹی، ان اسکولوں میں آپ کا دماغ خراب ہے آپ لاکھوں روپیہ دیں گے. آپ کے سرکاری نلوں میں اگر صاف پانی آئے گا، آپ کیوں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی بڑے جو ہے پانی خریدیں گے جو دنیا کی زندگی کی بنیادی شرط ہے. ہمارے ہاں جو تباہی ہوئی ہے سرکاری اداروں کی، اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت اہم ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جب PIA کے چیئرمین بنتے ہیں تو اس کا جنازہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی ایئر لائن کھولتے ہیں تو وہ 7ویں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے خاندان جب جو ہے وہ اسٹیل کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ یہاں سے اٹھ کے مڈل ایسٹ تک چلے جاتے ہیں. ہمارا اسٹیل مل جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے، تباہی کے دہانے پہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح دوسرے سارے اداروں کو آپ دیکھ لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور سے پہلے یہ سرکاری ادارے نقصان میں کیوں نہیں تھے. سارے سرکاری اداروں کا آپ دیکھیں، ان کی اپنی ڈسپنسریز تھی، ان کے اپنے ہاسپٹل ہوا کرتے تھے، ان کے اسکول ہوا کرتے تھے. کچھ کیسز میں جیسے پاکستان اسٹیل مل کے کالجز بھی ہوا کرتے تھے. تو کیوں نہیں تھا؟ جب آپ نے سرکاری اداروں کو بیچنے کا فیصلہ کیا تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے صنعت کاری انویسٹمنٹ کھینچ لیتے ہیں. تو اگر کسی سرکاری ادارے میں کوئی جنریٹر خراب ہو گیا اور اس میں 5,000 روپے لگنے ہیں، جب آپ اس کو وقت پہ صحیح نہیں کرائیں گے تو وہ 50,000 روپے کا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اس PIA کے حوالے سے جتنے منافع بخش روٹس تھے وہ کیپٹن اعجاز ہارون صاحب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹرکش ایئر لائن کو بیچ دیے. اب یہ رویا جاتا ہے کہ جی ورکرز وہاں پر زیادہ ہیں. اسی طرح سب کو پتا ہے کہ ریلوے کے جو فریٹ ہے وہ کس نے آ کے چھین لیا. پوری دنیا میں آپ ریلوے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ فریٹ کے بغیر چلے. تو یہ قومی ادارے ہیں اور یہ قومی ادارے قومی یکجہتی کے بھی ستون تھے، کیونکہ اس میں جو ٹریڈ یونین ہوتی تھیں اس میں اس ملک کی ساری قومیتیں ہوتی تھیں. ان کا ایک اجلاس کوئٹہ میں ہوتا تھا، دوسرا لاہور میں ہوتا تھا، تیسرا کراچی میں ہوتا تھا، تو چوتھا کشمیر یا گلگت بلتستان میں ہوتا تھا. وہ قومی یکجہتی بھی ٹوٹی ہے کیونکہ جو اس ملک کا عام آدمی ہے اس کا رابطہ ختم ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تک آپ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم نہیں کریں گے وہ معاملہ نہیں ہوگا. اسی سے جڑی ایک بات، جو ریاست کا جو ایلیٹ کیپچر ہے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر ہے، کہ ایلیٹ جو ہے نا اس نے اس ریاست کو تباہ برباد کیا اور اس میں پبلک انٹرسٹ یا جو عام آدمی کا انٹرسٹ ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. تو یا صرف ایلیٹ کیپچر ہے یا اس ریاست کی جو طبقاتی بنیاد ہے یہ میٹر کرتا ہے. دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اس میں مختلف طبقے 1960s میں 22 خاندان تھے، پھر ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ کچھ اور خاندان اس میں شامل ہوتے گئے اور ایک ایسا نظام بن گیا جہاں پر عام آدمی کا اس پرٹیکولر طبقے کے اندر جانا ممکن نہیں ہوا. ادارے توڑے گئے جیسا آپ نے کہا، ٹریڈ یونینز ختم کی گئی، جو لوکل لیول کی سولیڈیریٹی ہے اب اس کو چھوٹے چھوٹے ایتھنک گروپس کے اندر، سیکٹرین گروپس کے اندر لوگوں کی نئی آئیڈینٹیز کو پوری طرح سے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی. پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفی ان پر نافذ کی گئی. تو اب اس صورتحال میں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جیسے ابھی ری امیجننگ پاکستان والی جو ساری کہانی ہے اس میں یہ سارے فیکٹرز کو سائڈ کر کے عاطف میاں صاحب ہو یا مفتاح اسماعیل صاحب ہو، یہ صرف دو چیزوں کو فوکس ہو. نوجوان اس سے امپریس بھی ہوتے ہیں، وہ دو چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. بھائی پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو انٹرنیشنل جو اکنامک سسٹم ہے اس کے ساتھ الائنمنٹ کرنی ہے، یعنی آپ نے اوپن کرنا مارکیٹ کو، بارڈرز کو، اور ایک وقت آئے گا جب آپ کی اکانومی نمو کرنی شروع کرے گی اور اکنامک گروتھ آئے گا تو خود بہت حالات بہتر ہوں گے. تو اب اکنامک گروتھ ہم نے ضیاء کے دور میں بھی دیکھا، مشرف کے دور میں بھی دیکھا، ایوب خان کے دور میں بھی دیکھا. گروتھ تو ہم نے تینوں دور میں دیکھا، لیکن اس گروتھ کا کوئی فائدہ تو عام آدمی کو نہیں ہوا. وہ باہر سے فری میں پیسے آ گئے، پیسے ہم نے کھا لیے. اس کے بعد جب پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ختم ہونے لگی تو لوگوں نے پیسے بھیجنے بند کر دیے. اب ہم جس سٹیج پہ ہیں، کیا یہ جو پورشن یا جو تعویذ بیچ رہے ہیں نیو لبرل اکنامسٹ، اس میں ابھی بھی کوئی جان ہے؟ لوگ اس کو مان رہے ہیں. تو اس کو متبادل ہمیں کوئی اس طرح کی تھنکنگ تو دینی چاہیے نا کہ نہیں، اس سے حل نہیں ہوتا معاملہ. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ واٹ آر دی آلٹرنیٹیوز فار پاکستان. دیکھیں جو چیز آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ہوں، حفیظ شیخ ہوں،
حفیظ پاشا صاحب ہوں، جو چیز آپ کو وہ نہیں بتائیں گے، وہ یہ نہیں بتائیں گے، وہ یہ تو ضرور بتائیں گے کہ جی 30-40 بلین روپیز کا نقصان ہو رہا ہے پی آئی اے میں سالانہ، 60 بلین کا ہو رہا ہے، ریلوے میں 30-40 کا ہو رہا ہے، کہیں پہ 12 بلین کا ہو رہا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے یہ آئی پی پیز کتنا کھا رہی ہیں، جس میں سرمایہ دار ہیں. جی 2 ٹریلین سے زیادہ ان کا قرضہ ہو گیا ہے. یہ اب بجلی پیدا کریں یا نہ کریں آپ کو ان کو پیسے دینے، اس لیے کہ ان آئی پی پیز کے پیچھے نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، اس میں تحریک انصاف کے بھی حمایتی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی حمایتی ہیں، طاقتور لوگوں کے بھی حمایتی ہیں. تو نو بڈی وانٹس ٹو اسپیک. اب نیو لبرل ایجنڈا اور اکنامک گروتھ کیسے ساتھ چل سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے معیشت کا اصول ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. جہاں جہاں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، نیو لبرل ایجنڈا جاتا ہے وہ 3-4 چیزیں کرتے ہیں. وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، وہ آپ کے انرجی کے پرائسز بڑھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ریسٹرکٹڈ امپورٹ کریں. آپ جب آپ اپنی معیشت کی بنیاد اس پہ رکھیں گے کہ آپ را مٹیریل باہر سے منگوائیں گے اور عالمی مارکیٹ میں کسی بھی وجہ کی بنیاد پر یا وجوہات کی بنیاد پر وہ را مٹیریل مہنگا ہوگا، تو آپ کیسے اس مہنگے را مٹیریل کو استعمال کر کے سستی بجلی وہ پیداوار کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ انرجی کے پرائس بڑھا دیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کریں گے. انٹرسٹ ریٹ ہے، آپ کی 5 مشینیں آلریڈی لگی ہوئی ہیں یا 100 مشینیں آلریڈی لگی ہوئی ہیں، آپ سوچیں کہ میں 100 مشینیں اور خرید لوں، لیکن ان 100 مشینوں پر اگر پہلے آپ کو 2 ملین کا انٹرسٹ دینا تھا قرضہ لے کر، اب اگر آپ کو 10 ملین کا دینا ہے تو آپ ایکسپینشن کریں گے؟ آپ ایکسپینشن نہیں کریں گے. جہاں جہاں عالمی مالیاتی ادارے گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے ڈی انڈسٹریلائزیشن کی ہے. پاکستان میں کچھ اندازوں کے مطابق 167 سے زیادہ جو ہے قومی ادارے جو جنرل ضیاء کے دور سے ڈی نیشنلائز ہوئے ہیں یا ان کو آپ نے بیچ دیا ہے. اس سے کوئی صنعتی ترقی نہیں ہوئی ہے. صنعتی ترقی آپ کی ان ریالٹی رکی ہے. زیل پاک سیمنٹ بکا، وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی آ گئی. جاویدہ سیمنٹ بکا، وہاں نیا ناظم آباد آ گیا. ابھی بھی جو سرکاری اداروں کی بندر باٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے زمین ہے. کیونکہ یہ جب سرکاری ادارے 60 کی یا 70 کی دہائی میں بنے تھے تو ان کے فیوچر ایکسپینشن پلان تھے. ان فیوچر ایکسپینشن پلان میں کہ جی ان کو توسیع دی جائے گی مزید، جیسے اسٹیل مل کا پروجیکٹ تھا کہ 2 ملین ٹن پہ اس کو لے کر آنا تھا، وہ نہیں آیا 2 ملین ٹن پر. تو فیوچر ایکسپینشن پلان کے لیے نیچرلی آپ نے زمینیں بھی مختص کی تھیں. اب ساری نظر اس زمینوں پر ہے. پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کا جو سبب بنا یہ ریئل اسٹیٹ کا رائز بنا، بلیک منی جو یہاں پر آئی اس کی وجہ سے اس کا بنا، لیکن اس سے انڈسٹریز کو فائدہ نہیں ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے آپ معاشی گروتھ کریں گے؟ آپ اگر معاشی گروتھ کی بنیاد، آئیڈیلی آپ کی معاشی گروتھ کی بنیاد مینوفیکچرنگ پہ ہونا چاہیے. اگر مینوفیکچرنگ پہ دنیا میں جتنے طاقتور ممالک رہے ماں سوائے چند کے، ان کی بنیادی جو بیس تھی وہ مینوفیکچرنگ تھی، چاہے وہ برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ان سب کی جو معاشی بنیاد ہے، چائنا ہے، وہ مینوفیکچرنگ تھی. آپ کی مینوفیکچرنگ تو تباہ ہو رہی ہے. لیکن اس سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی ادارے جا کر گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو اسپیشلی یہ ریسیپی، ڈیزاسٹر کی ریسیپی دیتے ہیں؟ اس کا پرابلم دنیا کے یہ جو عالمی سرمایہ دارہ نظام میں اس میں ہے. دنیا میں اس وقت 22% مین پاور، افرادی قوت جو 22% ہے وہ مینوفیکچرنگ سے وابستہ ہے. 44% کے قریب سروسز ہیں جس میں دنیا بھر کی فوجیں پہلے نمبر پر ہیں، اور اس کے بعد وال مارٹ، KFC، میکڈونلڈ وغیرہ. 22% مینوفیکچرنگ کے ساتھ you cannot name even a single sector of economy that's not running in overproduction, what capitalists call overcapacity. ٹھیک ہے، کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں آپ کے پاس وافر مقدار میں پروڈکٹس نہیں ہیں. مثلا چین نے یہ جو BRI شروع کیا ہے اس میں بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں. ایک بڑا محرک یہ ہے کہ چین کے پاس انفراسٹرکچر کی جو مشینری ہیں ان کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہے، اتنی ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے. اسی طرح اسٹیل کا میں نے 4-5 سال پہلے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی. 700 ملین ٹن اسٹیل واز لائنگ انسولڈ ان گلوبل مارکیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھیں، اور خالی کیونکہ اب ایگریکلچر میں بھی ایک طویل عرصے سے کمپنیز آ گئی ہیں. خالی ایرک ٹوساں کے مطابق صرف امریکہ اتنا گندم اگاتا ہے کہ موزمبیق جیسے 26 ممالک کو وہ کھلا سکے گندم.
ہر چیز میں وافر مقدار ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ اس میں پروڈکٹیو صلاحیت اور پروڈکٹیو کیپیسٹی بہت آگے بڑھتی ہے. لیکن جتنی تیزی سے پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھتی ہے اتنی تیزی سے کنزیومر نہیں بڑھتا. اس کے برعکس آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں جب آپ میکنائزیشن کرتے ہیں. تو اب وہ جو مزدور ہے, آپ نے نئی مشینیں, جدید مشینیں لگائیں, روبوٹس لیے لگائے, ان کو امپلائی کیا اور پیداوار آپ بڑھائے جا رہے ہیں. لیکن وہ جو مزدور ہے وہ خالی مزدور تو نہیں ہے, وہ آپ کا کنزیومر بھی ہے, وہ جا کر چیزیں بھی خریدتا ہے. تو جب آپ اس کو بے روزگار کرتے ہیں تو ایک تو ویسے ہی مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, کنزیومر مارکیٹ, اور آپ اس ایگزسٹنگ سیچوریٹڈ مارکیٹ کو مزید کم کر دیتے ہیں. اسی لیے پھر معیشت میں بحران آتا ہے, کیا ہر جگہ آپ کو گلٹنگ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر جاپان ہوں اور میں ایک فرض کریں یہ اسپیکر بنا رہا ہوں, یہ مائک میں بنا رہا ہوں, میں آپ کو یہ ٹیکنالوجی کیوں دوں گا؟ آپ میرے خریدار ہیں. اس لیے تیسری دنیا کے غریب ممالک کو صرف خریدار کے طور پہ رکھنا ہے کہ وہ کنزیومر رہیں, اور مینوفیکچرنگ آپ دنیا کے چند ممالک تک محدود رکھیں. یہ جو ہمارے امپورٹڈ سارے وزیر خزانہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فری مارکیٹ سے دنیا میں ترقی ہوئی ہے. اگر فری مارکیٹ سے دنیا میں ترقی ہوئی ہے تو دنیا کے 190 سے زیادہ جو ممالک ہیں اس میں تقریباً 185 سے زیادہ ممالک میں فری مارکیٹ اکانومی ہے. لاطینی امریکہ میں اتنے خطرناک فری مارکیٹ اکانومی کے چمتکار رہے اور ایسے قوانین رہے کہ بولیویا میں ایوو مورالس سے پہلے بارش کا جو پانی تھا اس پر بھی ایک عام آدمی کا اختیار نہیں تھا, تو آپ اپنی چھت پہ جا کے بارش کا پانی جمع نہیں کر سکتے تھے, اس پر بھی کمپنی کے رائٹس تھے. تو مجھے بتائیں کہ اگر فری مارکیٹ اکانومی سے خوشحالی آتی ہے تو دنیا کے 30-40 ممالک خوشحال کیوں ہیں؟ سارے کیوں نہیں خوشحال ہیں؟ اس کا مطلب ہے سرمایہ دارانہ نظام سب کو خوشحال نہیں بنا سکتا. یہ صرف چند لوگوں کو, چند خاندانوں کو, چند ممالک کو خوشحال ضرور بنا سکتا ہے. اگر یہ صورتحال ہوتی, بھائی پاکستان میں ابھی جو نیا ایسٹیمیٹ آیا ہے کہ تقریباً 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سٹینڈرڈ لائن سے نیچے چلے گئے, جو کسی دور میں 6 کروڑ ہوتے تھے. 9 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اگر پاکستان میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام, نیو لبرل ایجنڈا, سرمایہ دارانہ نظام کوئی چمتکار دکھا سکتا تھا تو 80 کی دہائی سے ہم سرمایہ دارانہ نظام کی جو بربریت کا ہم شکار ہیں. 80 کی دہائی سے آپ مجھے بتائیں کہ خالی 90 سے آپ لگا لیں 32 سال وہ ہو گئے, اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام محمد خان جونیجو کے دور میں آیا تھا 35 سال کم ہوتے ہیں اس کے چمتکار دکھانے میں. ہمارے ہاں جو پرابلم آیا وہ آیا ہی یہ آئی پی پیز کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے بجلی مہنگی کی, اور آئی پی پیز اس وقت واحد ایک جگہ ہے جہاں پہ نون لیگ کے سرمایہ دار, پیپلز پارٹی کے سرمایہ دار, تحریک انصاف کے سرمایہ دار, طاقتور لوگوں کے سرمایہ دار, جاپانی, امریکی اور چینی سرمایہ دار, سب کا انٹرسٹ وہاں پہ کنورج ہو رہا ہے, سب کے مفادات وہاں پہ وہ ہو رہے ہیں. تو اگر ہمیں اکانومی کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنے قومی اداروں کو ریوائٹلائز کرنا پڑے گا. اور یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ جی ریاست بزنس نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ میں اگر ایک موبلنگ کمپنی ہوں, مجھے کراچی میں کلفٹن میں اگر ایک آفس بنانا ہے, اس کے لیے زمین خریدنی ہے, ہو سکتا ہے مجھے زمین ہی 1-2 ارب کی ملے, خالی زمین. ریاست اگر یہی کام کرتی ہے, اور ریاست اگر عوامی ریاست ہوتی ہے, ماں کی طرح اپنے سارے شہریوں کو ٹریٹ کرتی ہے, ریاست کو وہ زمین یا تو فری ملے گی یا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ملے گی, اس کو انرجی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ملے گی, اس کو دوسری چیزیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ملے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست جو ہے وہ بزنس نہ کر پائے, جبکہ ریاست کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سب سے بہتر ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس نے جنازہ نکالا ہے. کراچی یا دوسرے شہروں میں جو ٹرام چلتی تھی, ٹرانسپورٹ لابی نے اس کا جنازہ نکالا ہے. بالکل اسی طرح جو آپ نے ایلیٹ کیپچر کی بات کی, کبھی یہ نہیں بتاتی, چاہے شمشاد اختر صاحبہ ہوں یا کوئی اور وزیر خزانہ ہے, انہوں نے کبھی بتایا کہ یہ جو UNDP کی رپورٹ ہے $17 بلین سے زیادہ آپ امیر لوگوں کو سبسڈیز دے رہے ہیں, یہ کون ہے امیر لوگ؟ کوئی حکومت نہیں بتاتی.
کیونکہ ان سبسڈیز لینے والوں میں نون لیگ کے بھی لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں, اس میں تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی شاید لوگ ہوں, اکا دکا ہو سکتا ہو کچھ لوگ جماعت اسلامی کے بھی ہوں. تو کوئی اس پر نہیں بولتا کہ آپ $17 بلین سے زیادہ کی سبسڈیز دے رہے ہیں. بھائی کیوں نہیں چھینتے وہ سبسڈیز, کیوں نہیں ختم کرتے وہ سبسڈیز؟ $1.5 بلین کے لیے آپ IMF کی طرف جا رہے ہیں اور مختلف شرائط مان رہے ہیں. آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ $12 بلین کا ہے. اگر آپ اس کو گیپ, آپ غریبوں سے تو سبسڈیز چھین رہے ہیں, جس بیچارے موٹر سائیکل والے کو, ٹھیلے والے کو مل رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے بل کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کو آپ سبسڈی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن آپ ٹیکسٹائل لابی کو, آپ سرجیکل گڈس کو, آپ اسپورٹس گڈس کو, آپ اسٹاک ایکسچینج کے سٹے بازوں کو ان کو دے رہے ہیں, اور سب دیتے ہیں. عمران خان نے 1200 ارب روپے کا پیکج دیا تھا کرونا کے دوران. اس میں سے ایک خطیر رقم جو غریب آدمی کو رقم ملی وہ بمشکل 160 بلین روپیز یا 200 ارب روپے تھی. ساری وہ اسٹاک ایکسچینج کے سٹے بازوں کو اور دوسروں کو گئی. تو اور سب ان کو وہ دیتے ہیں. کار امپورٹ لابی, اس ملک میں جو ہے کتے بلیوں کا شیمپو آتا ہے, اس پر کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ بھئی آپ پر اس پر کیوں پابندی نہیں لگاتے. $6-7 بلین اشفاق حسن خان صاحب کے بقول آپ اس کو بچا سکتے ہیں, آپ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ کار امپورٹ لابی ہے 3 کروڑ. کتنی مہنگی ہے دیکھیں, جو کار آپ کے پڑوس ملک میں 2-2.5 لاکھ کی ہے, آپ وہ 30-35 لاکھ میں خریدتے ہیں کم از کم. اور اس میں بھی پاکستان میں خالی ایلیٹ کیپچر ایک سطح پہ نہیں ہے, پاکستان میں ہر جگہ ایلیٹ جو ہے وہ عام آدمی کا خون چوس رہی ہے. اس ملک میں سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز کے ذریعے پیسہ آتا ہے, ون آف دا بگیسٹ سورسز جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بیچارہ مزدور بھیج رہا ہے, اور $6-7 بلین کے کتے بلیوں کے شیمپو اور یہ مختلف طریقے کے مکھن اور مختلف طریقے کے وہ یہ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کی 3 کروڑ کے قریب گاڑیاں ہیں. اب یہ کون سی دانش مندی ہے کہ ایک طرف 50 لاکھ کاروں میں 50 لاکھ انسان بیٹھ کر جائیں. بھائی ان 50 لاکھ کاروں کی جگہ آپ 5-10 ہزار 20 ہزار بسیں ڈال دیں, آپ ٹرین کو بہتر کریں, آپ اپنے ٹرام اگر ہو سکتا ہے اس کو بہتر کریں, پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو آپ بہتر کریں, تو آپ کا جو ون آف دا بگیسٹ برڈنز ہے آپ کے ایکسچیکر پہ, وہ ایک امپورٹ ہے, آئل کی امپورٹ ہے. آئل کی امپورٹ جو ہے, اگر آپ یہ کاروں پر پابندی لگائیں یا ان پر ہیوی ٹیکس لگائیں, کہ ان کو کار چلانے کا شوق ہے ایلیٹ کو, تو ان پر ہیوی ٹیکس لگائیں. آپ اگر اس کو ریڈیوس کرتے ہیں تو آپ کا آئل کی کنزمپشن آلریڈی اچھی خاصی کم ہو سکتی ہے. تو سرکاری اداروں کے جو تباہ ہونے کی اصل وجوہات ہیں, اس میں جو ایلیٹ کا رول ہے, جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ کہیں ڈسکس نہیں ہوتا. آپ کر ہی نہیں سکتے. میں صحافی ہوں, میں کسی سرکاری ہاسپٹل میں دندناتے ہوئے کیمرہ لے کے گھس سکتا ہوں. میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو بل نہ ادا ہونے پہ ایون لاشیں روک لیتے ہیں, کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے. کوئی صحافی کی کسی کی جرت ہے کہ وہ بڑے بڑے ان اسپتالوں میں داخل ہو. تو بنیادی طور پہ یہ معاملہ ہے کہ اگر سرکاری ادارے ایماندار ہوں تو ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اس کی میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے ایک ہاؤسنگ اسکیم شروع کی مشرف کے دور میں, جہاں 5 مرلے کا مکان وہ بمشکل 72,000 روپے کا دے رہے تھے. 5 مرلے کا مکان 72,000 روپے کا. کین یو امیجن؟ 72,000. جی. ملک ریاض صاحب وہاں پہنچے, اس پروجیکٹ کا جنازہ نکل گیا, اب کچھ نہیں پتا. تیسرا ٹاؤن کے نام سے وہ پروجیکٹ تھا, اور اب ملک ریاض صاحب اسی شہر میں وہ پلاٹ, مثلا ایسے ہی پلاٹ جو ہے 22 لاکھ کا, 30 لاکھ کا, 40 لاکھ کا بیچ رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سرکاری اداروں میں ایمانداری ہوتی تو ایک طرف سرکاری ادارہ 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے 70-72 ہزار میں بیچ رہا ہوتا, دوسری طرف کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر 30-40 لاکھ میں بیچ رہا ہوتا, لوگ 75 ہزار والے کی طرف جاتے یا 30-40 لاکھ والے کی طرف جاتے. تو سرکاری اداروں میں ایمانداری ہو تو پرائیویٹ ادارہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. یہ ڈیوو جو کمپنی ہے بسوں کی, یہ پنڈی سے اگر جا رہی ہے کراچی اور وہ 5-7-8 ہزار روپے لے رہی ہے, اور اگر کوئی غریب آدمی اس کے بدلے اگر ٹرین اچھی چل رہی ہو اور ٹرین کا ٹکٹ اس کو 1,000-1,200 روپے میں مل رہا ہو, اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان بسوں میں جائے گا ککڑ بن کر, اس میں وہ آرام سے بیٹھ کے نہیں جائے گا. تو آپ نے ٹرین کا اتنا جنازہ نکال دیا کہ ٹرانسپورٹ لابی نے وہاں پہ رشوت دے کر ان کو برباد کر کے, ٹرینوں کے ٹریکس پہ قبضے کر کے اس کا بالکل جنازہ نکال دیا. تو سرکاری اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. اور یہ بھی تصور غلط ہے کہ
سرکاری اداروں نے کوئی انوینشن نہیں کی. آج بھی دنیا کی ٹاپ 12 انوینشنز جو ہیں، اسمارٹ فون ہے، سپر کمپیوٹر ہے، جی پی ایس سسٹم ہے، یہ سب اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی امریکن ایئر فورس نے بنایا، کوئی امریکن نیوی نے بنایا، کوئی پینٹاگون نے بنایا. سپر کمپیوٹر چومسکی کا دعویٰ ہے کہ جی پینٹاگون نے تیار کر کے ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. تو جو طویل دنیا بھر میں لمبے عرصے کے لیے جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریاست کرتی ہے. کرونا میں بھی آپ دیکھیں کہ یورپی یونین اور امریکہ نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اچھی خاصی فنڈنگ کی ہے، یورپی یونین کے ممالک نے، اور انہوں نے اچھی خاصی فنڈنگ کی. اس کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے. چائنا نے کتنے افیکٹلی کنٹرول. چائنا میں آپ دیکھیں جو 75 ان کی ٹاپ کمپنیز ہیں، ان میں سے 25 سے زیادہ ان کی کمپنیز جو ہیں وہ اسٹیٹ رن ہیں. آج جو یہ ساؤتھ کوریا کی اور جاپان کی کمپنی ہے وہ چائنا کی ریاستی کمپنیوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہی. لیکن ساری بات جب چائنا کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ صرف ڈنگ شانگ پنگ کے دور سے آنورڈ کی جاتی ہے. 49 سے لے کر بھائی 70s کی دہائی تک چائنا میں ہو سکتا ہو انقلاب کے وقت تعلیم کی شرح بمشکل 12%، 20%، 22% ہوئی. وہ لٹریسی ان کی اٹھ کر گئی. لائف ایکسپیکٹنسی ان کی 30-34 سے اٹھ کر جو ہے وہ 60-70 پر گئی. اور بالکل اسی طرح ان کی سائنٹیفک انوینشن، چائنا نے ایون ڈنگ شانگ پنگ سے پہلے ہی جوہری دھماکے بھی کیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی کچھ معاملات میں کچھ شعبوں میں تھی. لیکن اس دوران انہوں نے کیونکہ دفاع پہ زیادہ پیسہ لگایا، اس دوران انہوں نے ڈیفنس پہ پیسہ لگایا. انڈیا سے ان کی لڑائی تھی، پھر انقلاب کے فوراً بعد کورین وار ہو گئی جس میں اچھے خاصے چائنیز مارے گئے اور امریکہ بالکل ان کے بارڈر پہ دستک دے رہا تھا. پھر چائنا جو ہے وہ لٹا پٹا تھا. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ دنیا کے جن ممالک میں انقلاب آیا وہ بری طرح جنگ سے تباہ ہوئے. دنیا کے 3 ممالک تھے جہاں سیکنڈ ورلڈ وار میں سب سے زیادہ لوگ مرے. پہلے نمبر پہ سوویت یونین تھا، اس کے علاوہ یہ چین اور پولینڈ تھا. اور ان تینوں تباہ شدہ معیشتوں میں جو ہے انقلاب آئے تو اس کی کہیں پر کوئی فگر نہیں ہوتی. جیسے اگر سوویت یونین کے 2.70 کروڑ لوگ مرے تو امریکہ کے 4 سے 6 لاکھ لوگ مرے، برطانیہ کے 4 سے 5 لاکھ لوگ مرے. تو آپ تصور کریں کہ 2.5 کروڑ یا 2.70 کروڑ لوگ امریکہ، برطانیہ، فرانس، خدا نہ خواستہ کسی اور ملک میں اس طرح ہلاک ہوتے. 38,000 انڈسٹریز ان کی تباہ ہوتی، ان کے بھی 4,000 سے زیادہ شہر قصبے تباہ ہوتے. تو کیا امریکہ اسی طرح پیر پہ کھڑا ہوتا ہے جس طرح دوسرے ممالک ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہارورڈ سے لے کر لمس تک، لم سے لے کے میں بھی جو انڈیا کے ٹاپ ادارے ہیں بزنس اسکول، وہاں پہ کوئی متبادل پڑھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا. جن ممالک میں ریاستوں نے بزنس کیا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے ان کو پڑھایا ہی نہیں جاتا. اگر یہ خالی ایمانداری سے ہی پڑھا دیں اور اسٹوڈنٹ کو فیصلہ کرنے دیں، سرمایہ دارانہ نظام بھی پڑھا دیں اور یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی پڑھا دیں کہ جی معیشت کا کام جو ہے صرف منافع کمانا ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، ہوس ہے، اور یہ بھی پڑھا دیں کہ نہیں جی معیشت کا کام بنیادی طور پہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو پہلو ہے جو آپ نے زبردست اس میں بات کہی ہے کہ پولیٹکس اور اکانومی کو عموماً ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ الگ الگ ڈومین میں دیکھیں. جو بنیادی نیو لبرل اکنامکس کی جو تھیوری ہے کہ ایک اکنامسٹ ہوتا ہے یا معیشت دان ہوتا ہے، اس کا کام صرف اکنامک سولوشنز پیش کرنا ہوتا ہے. سیاست میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ابتری آ رہی ہے، معاشرے کے اندر انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، معاشرے کے اندر ایک بے سکونی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، وہ کہتے ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اب انہوں نے اس کی فریگمنٹیشن بھی کی ہے نا. جو آپ کا ورلڈ ویو تھا دنیا کو دیکھنے کا، جس میں ظاہر بات ہے معیشت بھی سماج کے لیے ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی سماج کے لیے، گورننس بھی سماج کے لیے، جو سماج کے حوالے سے ایک اوور آل ایک تھنکنگ ہوتی تھی وہ بھی بریک ڈاؤن ہوا ہے. مثلاً بہت ساری تھیوریز آ گئی کہ بھائی اس کے بعد دنیا میں کوئی اور نظام کی پاسبلٹی نہیں ہے، یہ نظام الٹیمیٹلی آپ کو نجات دے گا اور ایک بہتر معاشرہ پیدا کرے گا. پھر ہمیں یہ ونڈوز نظر آتے ہیں، ان ونڈوز کے اندر بھی مختلف ونڈوز میں کہ ہمیں ایک ایسی فلیمبوائنٹ دنیا دکھائی جاتی کہ اس کے بیانڈ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس پورے پروپیگنڈا کو، اس پوری ہیجمنی کو کاؤنٹر کرنے، چیلنج کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے نئے جنریشن کو پتہ چلنا چاہیے کہ متبادل سے موجود ہیں. دیکھیں پالیٹکس اور تاریخ کو وہ اس لیے نہیں پڑھاتے سرمایہ دار. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک عام آپ بات کریں گے کسی بھی یہ سرمایہ دارانہ نظام کے، چاہے وہ عاطف میاں صاحب ہوں کوئی اور ہوں، کہ
تاریخ آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کی تاریخ بھی پڑھی ہے کہ کیسے سرمایہ دارانہ نظام ایوالو ہوا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، اور یہ جان بوجھ کے تاریخ اس لیے نہیں پڑھاتے کیونکہ خالی ہندوستان میں، یہ کولمبیا یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ صرف ہندوستان سے یہ $45 ٹریلین لوٹ کے لے کر گئے، $31 ٹریلین کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری مارکیٹ اکانومی کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے ترقی کی۔ اگر فری مارکیٹ اکانومی کی بنیاد پر بھائی انہوں نے ترقی کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخی طور پہ امریکہ، برطانیہ، فرانس دنیا کی سب سے بڑی پروٹیکشنسٹ اکانومی نہیں تھی؟ کیا جاپان نے 150 سال تک اپنا بارڈر بند نہیں رکھا، کسی چیز کو اس نے داخل نہیں ہونے دیا؟ تو یہ جو فری مارکیٹ اکانومی کی چیمپئن ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی پروٹیکشنسٹ اکانومی تھی۔ برطانیہ یہاں پہ انڈسٹریلائز کرنے تو نہیں آیا تھا۔ برطانیہ اگر فری مارکیٹ اکانومی ہوتا تو ہندوستان کی کاٹن پر اس نے جو ٹیکسز لگائے تھے وہ ٹیکسز نہیں لگاتا، اس نے جو ہے وہ 5% سے شروع کیا اور ایک سرٹن اسٹیج پر آ کے وہ 90% سے زیادہ اس کی وہ ہو گئی، تو اس نے تو صنعتی ترقی کو یہاں پر تباہ کیا۔ بالکل اسی طرح ایک ایلیمنٹ جو یہ بتایا جاتا ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی سے یہ ڈیولپ ہوئے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو اللیگل یا اللیسٹ چیزوں کی اس وقت ٹریڈ کی ہے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک سرٹن اسٹیج پر 19 سینچری کے ایک سرٹن اسٹیج پر برطانیہ کی تجارت کا کچھ اندازوں کے مطابق 40% حصہ جو ہے وہ افیون پر تھا۔ مثلا اب یہ جتنے معیشت داں ان کو یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ ہانگ کانگ میں برطانیہ کیسے پہنچ گیا، 12 کے قریب چین کی انہوں نے پورٹ پر قبضہ کیا، یہ وہاں پر افیون بیچنا چاہتے تھے، وہاں کے شہنشاہ نے افیون بیچنے سے ان کو روکا تو انہوں نے چائنا پہ حملہ کیا، ہاں اوپیم وارز ہوئی ہیں، اور اس میں جو سینچری آف ہیوملیشن ان کی شروع ہوئی ہے چائنا کی، ورنہ گوروں کے آنے سے پہلے اور برطانیہ نے اپنی جب کالونائزیشن شروع کی، اس کالونائزیشن سے پہلے برطانیہ کا حصہ گلوبل جی ڈی پی میں 1.2% کے قریب تھا۔ ہندوستان اور چائنا کا جو پرسنٹیج تھی وہ کہتے ہیں کچھ اندازوں کے مطابق 50% سے زیادہ تھی، اور پورے ایشیا کی آپ لگائیں تو وہ 70% تھی۔ مثلا یہ ششی تھرور کا کلیم ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہندوستان سم ویئر 20 سے 23% جو ہے وہ گلوبل اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا تھا، جبکہ چائنیز رائٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ تقریباً 25% کرتا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ پابندیاں لگائیں، ان کی تجارت کو روکا، ان کی صنعت کا جنازہ نکالا۔ اگر یہ فری مارکیٹ اکانومی پر یقین رکھتے تو جو ایڈم اسمتھ نے کہا تھا کہ جی اگر آپ ایک گلاس 5 روپے کا بنا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی ملک 2 روپے کا بنا رہا ہے تو اٹ ڈز ناٹ میک این اکنامک سینس کہ آپ یہ 5 روپے کا بنائیں، آپ اس سے امپورٹ کر لیں۔ انہوں نے تو نہیں کیا، ان کی پروٹیکشنسٹ اکانومی رہی ہیں۔ آج بھی آپ کو یورپ میں بہت سارے ممالک مل جائیں گے جو اپنے کسانوں کو اچھی خاصی سبسڈیز دے رہے ہیں، باہر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ ختم ہوں۔ نیفٹا جو تھا نارتھ امریکن جو فری زون ٹریڈ، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ امریکہ نے اپنے حوالے سے بالکل ایک پروٹیکشنسٹ اکانومی بنائی تھی۔ آج بھی دیکھیں اب WTO کا رجیم ہے یا گلوبل رجیمز ہیں جس میں جو فری مارکیٹ بھی ایک ون وے ٹریفک ہے نا، یعنی آپ اپنے بارڈر کھول دیں، ہمارے بارڈر ہم نہیں کھولیں کیونکہ آپ کے پروڈکٹس کی کوالٹی نہیں ہے، مطلب آپ کو ہر حوالے سے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ ایز یو سیڈ کہ دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیو بیکم ریڈیوس ٹو کنزیومرس اونلی، تو یہ کنزیومرزم ہے۔ اس میں آپ جتنی بھی محنت کریں، جتنا بھی نیو لبرل آپ اس میں پوشن ڈال دیں یا فری مارکیٹ کو پروموٹ کرتے رہیں، تو آپ جب تک اپنی مینوفیکچرنگ اور پروڈکٹیو صلاحیت نہیں بڑھائیں گے تو آپ کیسے مقابلہ کریں؟ چائنا دیکھیں سر، چائنا نے آہستہ آہستہ جیسے بھی تھا ایک اسٹیٹ کنٹرول، اس میں انہوں نے فری مارکیٹ کو آنے نہیں دیا، انہوں نے اپنے انڈسٹریل بیس کو بھی ڈیولپ کیا۔ باہر سے جو آتا تھا کہتے ہیں آپ لوکل جو بزنس مین ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، اس سے ایسوسیشن کریں، اس کو انہوں نے اپنے انڈسٹری کو بھی گروم کیا، اینڈ ناؤ یو سی دیٹ دا ریزلٹ۔ تو کون سا فری مارکیٹ اکانومی کا جو ہے وہ ماڈل ہے جو دنیا میں کہیں چلا ہو؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح، خاص کر تھرڈ ورلڈ میں۔ بھائی آپ ہندوستان کا بھی دیکھ لیں، ہندوستان ایک طویل عرصے تک پروٹیکشنسٹ اکانومی رہا، ایگزیکٹلی، اور اس پروٹیکشنسٹ اکانومی کا یہ فائدہ ہوا کہ ہندوستان کا سرمایہ دار اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ بیرونی سرمایہ داروں سے مقابلہ کرے۔ اچھا، اگر آپ ایون مارکیٹ کھول بھی دیتے ہیں پروڈکٹ کے لیے، ایک طرف آپ نے کہا چلیں جی مارکیٹ ہم نے کھول دی، آپ لائیں اپنی پروڈکٹ، دوسری طرف IMF ورلڈ بینک کے ذریعے آپ نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ انرجی کے پرائسز بڑھائیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں، ان ریسٹرکٹڈ
امپورٹ کریں. جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اگر آپ مینوفیکچرنگ کریں گے بھی تو بھائی وہ جو پروڈکٹ آپ بنائیں گے وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گی. آپ کہاں سے اس کو وہ کریں گے؟ تو وہ اگر آپ کو اجازت بھی دے دیں تو اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی لوکل اکانومی کو ریوائٹلائز کریں. ریاست کی انٹرونشن اس میں بڑھنی چاہیے. سرکاری اداروں کو مضبوط کریں. مثال کے طور پہ میں مثال دوں, ہمارے یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سالانہ $1 بلین, $2 بلین, بہت آپ تیر مار لیں گے $5 بلین آ جائے گا. صرف سرکار نے جو ڈیوالو منسٹری ہیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے سم ویئر دے اسپینڈ 300 بلین روپیز ٹو 700 بلین روپیز اے ایئر. 2009 سے آپ لگا لیں کہ 13 سال میں وہ $26 بلین خالی اس پہ خرچ کر چکے ہیں. صرف آئی پی پیز کو جو آپ پیسہ دے رہے ہیں, یہ $2 ٹریلین روپیز تو ابھی بن رہا ہے, تو $2 ٹریلین روپیز کا آپ لگا لیں کہ کم از کم $2 ٹریلین روپیز بھی $6 بلین ہو گیا. صحیح ہے. بالکل اسی طرح آپ جو دوسرے انداز میں سبسڈیز دے رہے ہیں, $17 بلین سے زیادہ آپ دے رہے ہیں ان کو, ایلیٹ کو. یہ $17 بلین اٹھا کر اگر آپ اسٹیل مل کو کی 2 ملین ٹن کیپیسٹی کر دیتے تو اسٹیل مل پروفٹ میں جا رہا ہوتا نا. اور پھر اس میں ساری ان سرمایہ داروں کا بھگت شامل ہوتی ہے, ان کی ساز باز شامل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ برسوں پہلے اسٹیل مل ایک سرٹن اسٹیج پر 67% اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی پہ آ گیا تھا, تو سوئی سدرن گیس نے اس کی گیس بند کر دی. اب سوئی سدرن گیس کے ڈیفالٹرز بہت سارے پرائیویٹ سرمایہ دار بھی ہیں. سوئی سدرن گیس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ سرمایہ دار کے الیکٹرک یا کسی اور کی گیس کو اس طرح ڈسکنیکٹ کر دے, لیکن ایک سرکاری ادارے کو, ایک عوامی ادارے کو اس نے اس طرح کر کے دوبارہ اس پر تباہی کی طرف ڈال دیا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان مسائل کا حل نیو لبرل ایجنڈے میں نہیں دیکھیں, بلکہ ان مسائل کا حل ہمیں ایک ایسی منصوبہ بند معیشت میں چاہیے جس میں ریاست کا کردار ہو, اور ریاست ایسی ہو جو اپنے مزدوروں, کسانوں, نچلے طبقات کا خیال کرتی ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ستار. آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ہم نے ایک متبادل نظام زندگی, نظام سیاست, نظام جو معیشت ہے اس پہ بات کی ہے. امید ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.